انٹرونشن ڈیٹا کے بارے میں پہلی بات ہے کہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو لکھنا، یاد کرنا، بندہ یہ بھلا دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں مریض کے ہاتھوں نشے کی بیماری کی وجہ سے سرزد ہوئی ہوتی ہیں کہ جو گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے، گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ نشے کو ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی وہ بار بار کبھی کہتے ہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھو، کبھی گھر والے کہتے ہیں کہ قسم کھاؤ، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کل پہلی دفعہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، آؤٹ ڈور میں خود اکیلا چل کے کسی دوسرے ملک سے واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا بجھایا اور وہ کسی دوسرے ملک سے واپس آیا، اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپوائنٹمنٹ لائنڈ اپ کی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں تو وہ یہ سوچیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ایک نشئی ہے۔ اور میری بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ تم نشے اور ہمارے درمیان میں سے کسی ایک کو چن لو، یا ہمیں چن لو یا نشے کو چن لو۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو چن لیا، اپنے بیوی بچوں کو چن لیا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں جب میرے بچے جوان ہوں تو وہ یہ کہیں کہ ہمارا باپ نشے کی خاطر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ ریئر ایک ریئلائزیشن ہے، زیادہ تر نشے کی بیماری یہ باتیں سمجھنے نہیں دیتی۔ ایک بات ابھی یہ بھی تھی کہ جب تک مریض کی مرضی نہ ہو تو اس کی ایک کرولری ہے، یعنی اس کا متضاد یہ ہے کہ اگر مریض کی مرضی ہو تو پھر تو بڑی آسانی سے نشہ چھوٹ جانا چاہیے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری مرضی نشے کی بیماری میں ہم پر نہیں چلتی، علتوں میں ہماری مرضی نہیں چلتی۔ ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، بڑی خواہش سے چھوڑنا چاہتے ہیں، بڑے دل سے چھوڑنا چاہتے ہیں، لوگ حتیٰ کہ کچھ کھانا کم کھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو جائے اور وہ خوبصورت دکھائی دینا چاہتے ہیں، ان کے صحت کے مسائل حل ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن وہ فقط کھانا آسانی سے کم نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ نہیں رکتا۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کو مٹھائیاں کھانے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ رک نہیں پاتے، حالانکہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو جیسے کہ مرضی ہونے کے باوجود لوگ اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھتے اور اپنے متعلقہ نشے کو نہیں چھوڑ سکتے، لوگ کم کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ورکاہلک ہوتے ہیں، لوگ گیمبلنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہتے ہیں یا چھوڑ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مرضی یعنی ول کام نہیں کر رہی ہوتی۔ بالکل اسی طرح جن کی مرضی ابھی نہیں ہوتی نشہ چھوڑنے کی، سب سے پہلے ان کی مرضی ہی بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو علاج ہے اس کا ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی بن جائے، اور مرضی بنتے بنتے چند دن گزر جاتے ہیں، چند ہفتے گزر جاتے ہیں، چند مہینے گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انفارچونیٹلی چند سال گزر جاتے۔ مرضی بنتے بنتے اتنا وقت بعض اوقات دنوں سے لے کے سالوں تک کا گزر جاتا ہے، لیکن جو علاجوں میں پڑ جاتے ہیں ان کا نشہ ایوریج پر ڈے اگر پچھلے 6 مہینے یا پچھلے 2 سال کا یا 3 سال کا دیکھا جائے تو وہ بہت منیمل ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو کسی علاج میں نہیں ہوتے، ان کا نشہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ نشے کے علاوہ بہت ساری قباحتوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہارم ریڈکشن منیمم فائدہ ہے، اور دماغ میں جو بات بیٹھتی ہے وہ کسی وقت بھی جگمگا سکتی ہے۔ کسی وقت آدھی رات کو سوتے میں نیند کھل جاتی ہے تو دوبارہ نیند نہیں آتی اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بات عقل کی اس کو اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے جب بہت خاموشی ہوتی ہے اور محض کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کو کیا ہو گیا ہے۔ کئی لوگ فوج میں جاتے ہیں
تو بھاگ جاتے ہیں. چند دن کے اندر اندر وہ سویرے 5 بجے جگانا شروع کرتے ہیں, رگڑا دینا شروع کرتے ہیں, کوئک مارچ کرانی شروع کرتے ہیں, تو کئی لوگ بھاگ بھگ جاتے ہیں. تو یہ چیز عام دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آپ مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت اس سے کوفت ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ اس طرح اپنی زندگی بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو کچھ بچے جلدی اسکول سے بھاگنے کی طرف آ جاتے ہیں 4th 5th 8th جماعت میں, اور یا کچھ کالج جا کے اور کچھ یونیورسٹی جا کے. کچھ لوگ کام کاج کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ بھاگ جاتے ہیں, کام نہیں کرتے, وہ گھر بیٹھ کے تو بغیر کام کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کو فری لوڈر کہتے ہیں, مفت بر. یہ بھی ایک بیماری ہے, مفت بری کی بیماری. تو اس میں ان کا کوئی خاص قصور نہیں ہوتا, میں انہیں انکریج نہیں کرنا چاہتا مفت بری پہ. ایکچولی جو برین ڈیولپمنٹ ہے یہ سینکڑوں ہزاروں چیزوں کی ڈیولپمنٹ کا نام ہے. یعنی دماغ کے مختلف سینکڑوں ہزاروں حصوں کی نشو و نما چل رہی ہوتی ہے, اور کبھی تو ساری نشو و نما ایک ہی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے عام طور پر, اور کبھی دماغ کا کوئی حصہ زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی حصہ کم تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ اسکول, کالج یا یونیورسٹی سے بھاگتے ہیں ان کے دماغ کا وہ مخصوص حصہ جو اسکول کالج کی لرننگ کے لیے کام آتا ہے وہ سلولی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بدکتے ہیں, ان کو کوفت ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے اسکول کے ماحول میں, کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑی بہت بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں بے عزتی کا رواج اب میرا خیال ہے شاید زیادہ نہیں ہوگا, لیکن پہلے تو بڑا زیادہ بے عزتی کا رواج تھا. کہانی پکڑا دیتے تھے, اوپر اینٹی رکھ دیتے تھے. یہ تکلیفیں مطلب دینا اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسے لوگوں کا جو بچے پڑھتے نہیں ہیں فوراً معائنہ ہونا چاہیے ان کا, کہ آیا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر ابھی پڑھنے لکھنے کی کیپیبلٹی ہے کہ نہیں. اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جو ایسے بچے پھر اسکول سے بھاگ جاتے ہیں تو بعض اوقات لیٹر آن ان کا دماغ جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر دوبارہ ان کو اسکول میں ڈالا جائے تو وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بچے جو کہ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں 2ری 4تھی 5ویں جماعت سے, پر نہ پڑھ کے بھی وہ زندگی میں بڑے جینیس ثابت ہوتے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ دنیا دھنگ رہ جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ کام کاج کی دنیا سے بھاگتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے کام نہیں کرنا چاہتے, ان کو بھی بیمار سمجھ کے علاج کرنا چاہیے. لعنت ملامت سے یا تانے دینے سے شاید مسئلہ حل نہ ہو. ہماری فیملی میں ایک صاحب تھے جو کہ جن کو یہ مسئلہ تھا فری لوڈنگ کا, تو ہم نے انٹرونشن ڈیٹا پیش کر کے ان کو موٹیویٹ کیا تھا کام کرنے کے لیے, اور وہ موٹیویٹ ہو گئے تھے. کیونکہ جب پراپرلی رسپیکٹ سے آپ انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں, جب کہ کوئی تازہ وقوع نہیں ہوتا, آپ ایک پرانی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں, شائستہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں, اچھے لب و لہجے اور اچھے الفاظ اور اچھے باڈی لینگویج کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ آیات بھیجتا ہے وہ مختلف موقعوں پہ بھیجی گئی آیات ہوتی ہیں. کسی جگہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ دس از دی ڈائریکشن, یہ ہدایت ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. کسی جگہ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی اولاد نہیں, میں کسی کا باپ نہیں, میری کوئی بیوی نہیں, میرا کوئی خاوند نہیں, میرا کوئی کچھ نہیں. ٹھیک, تو وہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو کسی جگہ وہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. کسی جگہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا, پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کس طرح بعض اوقات بھائی آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح دوست احباب آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ
آپ کو 21ویں صدی کی ریسرچ 1400 سال پہلے بتاتا ہے کہ کس طرح قرآن پاک میں واضح بتایا ہوا ہے کہ بچ کے رہو. احادیث میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح کہ شام کے بعد گھر سے نہیں نکلنا، شام کے بعد باہر شیطان پھرتا ہے. اگر باہر شیطان پھرتا ہے اور آپ بھی باہر پھریں گے تو وہ آپ کو گھیر لے گا. تو کسی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بیان کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں اور رزق دیتا ہوں بغیر حساب سے. یہ وہ اپنی اہلیت بیان کر رہا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس پہ تکیہ کریں. اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں تو وہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس پہ تکیہ کریں، آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ تکیہ کریں. اور وہ ایک اور آیت ہے کہ اس پہ بھروسہ کریں کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی کوشش کی. پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ پھر ڈائریکشن دیتا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں نہ کرتا میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتا. تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں وہ کیا چاہ رہا ہے. قرآن پاک میں کبھی وہ آپ کو اچھی زندگی کے گر بتا رہا ہے، کبھی وہ بتا رہا ہے میں کون ہوں. کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ یار یہ کون ہے، یہ جو اللہ ہے یہ کون ہے. جب ہم چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا. ماں باپ بتاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نہ جائیے اللہ مارے گا. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے جڑا ہمیں باہر جاؤں گا تو مارے گا. لوگ غلط تعارف کروا دیتے ہیں. تو جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے زندہ معجزے آتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں لگتی ہے بات کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ اس پہ خرچ کرتا ہے. 6 چیزیں ہیں یا 6 غلطیاں ہیں جن کو بھگتنا پڑتا ہے. ایک غلطی ہے جو کہ تعلیم کے بارے میں بندہ سنجیدہ نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا. اگر اس کا وقت گزر جائے اور 30 سال کی عمر گزر جائے تو یہ غلطی سدھارنا بہت مشکل ہے. دوسری غلطی جو سدھارنا مشکل ہے وہ غلط لوگوں کی دوستی ہے. وہ غلط لوگ جن کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ اے دن نہ ملیا کر، ایسے لوگوں کی جو دوستی ہے یہ دوسری غلطی ہے جس کو سدھارنا بہت مشکل ہے. تیسری غلطی ہے کہ ماں باپ سے لڑائی جھگڑا رکھنا، اتنے مہربان لوگوں سے لڑائی جھگڑا ڈال لینا جنہیں ماں باپ کہتے ہیں. ایک غلطی ہے جو کہ 18 سال کی عمر میں یا اس سے کم و بیش عمر میں لو یو اور مس یو کا کھیل کھیلنا، جس سے سارا فوکس جو ہے زندگی سے ہٹ کے اس بیہیویئر کی طرف ہو جاتا ہے. ایک غلطی ہے اپنی عزت کرنا نہ سیکھنا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو میں نے سب سے آخر میں عرض کی ہے. جو لوگ بھی شروع میں بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن بینگ کی جو کنفیوژن ہے بات کو سمجھنے کی، غور کیجئے گا کہ انسانوں کی بات سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چلتی ہے. انسان ایک ایوولوشنری پروسیس سے بات کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں. اس میں کوئی ریولوشنری پروسیس نہیں ہوتا. ریولوشنری کا مطلب ہے انقلابی، اور ایوولوشنری کا ہوتا ہے روز افزوں ترقی پر. تو انسانوں کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ آہستہ 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 سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو کاؤنسلر ہوتا ہے اس کو بات سمجھانی آہستہ 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 آتی ہے. یہ بات ہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ڈبل جیپرڈی ہے کہ کاؤنسلر کو بات سمجھانا آہستہ 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 آتا ہے، اور جو کاؤنسلی ہوتا ہے جس کو کاؤنسلنگ کی جا رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ، اس کو بات سمجھ آتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھیں کہ سمجھنے والے کو بات آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے، سمجھانے والے کو بات آہستہ آہستہ سمجھانی آتی ہے. تو مجھے بتائیں نیٹ رزلٹ کیا نکلے گا؟
ٹائم لگے گا پھر. تو دونوں اگر اپنے اپنے پہلو سے ذمہ داری اٹھائیں. جتنی بھی ہماری غلطیاں تھیں نا 2022 کی، 2021 کی، 2020 کی، ان کا عزت نفس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. لینا دینا ہے آج کی بات کا. عزت نفس جو ہے وہ پریزنٹ مومنٹ میں عزت ہوتی ہے. عزت نفس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم نے 10 سال پہلے کیا تھا، میرے ابا نے کیا کیا تھا، میرے دادا نے کیا کیا تھا، میرے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہیئر اینڈ ناؤ میں میں کیا سوچتا ہوں، میری نیتیں کیا ہیں، میری مرادیں کیا ہیں، میں کرتا کیا ہوں، میں سوچتا کیا ہوں، میرے پروگرام کیا ہیں، میں ملتا جلتا کن لوگوں سے ہوں، اور میں اپنے اور لوگوں کے درمیان تال میل کیسے بناتا ہوں. یہ عزت نفس کا بس آج کی دنیا سے تعلق ہے، اور اس سے بڑی تسلی کسی ایڈکٹ کے لیے نہیں ہو سکتی. عزت نفس وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کی کرتے ہیں. عزت نفس وہ ہے جو خالص آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے، جس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کی اپنی چیز ہے، اس کا کسی اور بندے سے لینا دینا نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہے، آپ کی عزت نفس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جسے سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں یا سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے جسے ادر اسٹیم کہتے ہیں یا ادر رسپیکٹ کہتے ہیں. ادر رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ جو دوسرے کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اور دوسرے عزت آپ کی کرتے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نشئی رہے ہیں یا نشئی ہیں، یا آپ سمگلنگ کرتے ہیں یا آپ چوری چکاری کرتے ہیں. دوسرے آپ کی عزت صرف ایک وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں تو وہ آپ کے بہت سے گناہ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی عزت کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی کوئی چیز نظر انداز نہیں کرتے. کہ عزت نفس جو ہے وہ ایک آپ کی بڑی ذاتی سی دولت ہے، اور یہ روحانی دولت ہے. اس سے کوئی چھینا جھپٹی نہیں کر سکتا، آپ کو اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے سہارے بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں. ایک ہے ادر رسپیکٹ، جو دوسرے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق بنیادی طور پر اس چیز سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم یہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی گل نہیں مننی، پیشنٹ دے پیچھے نہیں لگنا، اور مریضوں کو یہ بات کافی بری بھی لگتی ہے. ابھی ایک پیشنٹ کا ہم ہوم ڈی ٹاکس کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تہاڈی کوئی گل نہیں مننی تے مینوں بہت بری لگتی ہے. ساڈی گل نہیں مننی، اسی تہاڈے کلائنٹ ہاں تے ساڈی گل تسی کیوں نہیں مننی؟ تو میں کہتا مجبوری ہے، علاج کا تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو کہنے لگے کتنے لکھیا ہے؟ تو میں نے ان کو پھر وہ 12 سٹیپ پروگرام نکال کے دکھایا. سٹیپ 1 آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں دہرا دیتا ہوں. سٹیپ 1 یہ ہے کہ ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس اوور الکوہل اینڈ ادر ڈرگس اینڈ our lives had become unmanageable. تسلیم کیا کہ شراب اور دیگر منشیات کے سامنے ہم بے بس ہو گئے ہیں، اور اس نے ہماری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو کہتا ہے came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. ایک طاقت جو ہم بڑھ کے ہمارے جنون کو اور پاگل پن کو ٹھیک کر سکتی ہے. ایک طاقت جو ہم سے بڑھ کر ہو. came to believe مطلب کیا ہوتا ہے؟ came to believe کہ پہلے نہیں لیکن بعد میں. came to believe کا مطلب کہ پہلے نہیں پر بعد میں نے مان لیا کہ کوئی بڑی طاقت ہے میرے تو جیڑی میرا دماغ ٹھیک کر سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سٹیپ 2 ہے اس کا مطلب یہ ہے جب ہم آپ کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ایدی کوئی نہیں جے مننی، اور مریض نو کہنے ہیں کہ تسی نہ منوایا کرو، اے جڑا تسی ضداں کر دیو نا کہ میری اے منو میری او منو، مینوں ڈرون لیا دیو، مینوں پٹاخے چلا دیو، مینوں فلانا کر دیو، مینوں گڈی لے دیو، مینوں انج کر دیو، مینوں انج کر دیو. تو میں ان کے پیشنٹ کے گھر والوں کو کہہ رہا تھا کہ پہلا قانون ہے ایدی نہیں جے مننی.
آپ نے اپنا اس فیملی ممبر کو بہتری کی طرف لانا ہے، اس کی بات نہیں ماننی. اور اس کے سامنے میں کہا I'm سوری کہ جب بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو مریض کو پوچھ لو. جب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اگلا سٹیپ کیا ہے تو پیشنٹ سے پوچھ لیں، اور پیشنٹ نو پوچھو کہ پھر اس موقع تے کی کرنا چاہیے تے وہ کہندا ہے اس موقع تے شمال نو جانا چاہیے تے پھر تو تسی کدھر جانا ہے؟ جنوب نو. یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا جو پہلا دور ہے جو 25 سے 30 سال کی عمر تک چلتا ہے، جسے تعلیم کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ 25 سال کی عمر میں اور کچھ لوگ 30 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام کاج کرتے ہیں، دولت شہرت عزت کماتے ہیں، مال و متاع کماتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں ان کی چتر چلاکیوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے، کوئی ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی مارکیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں، اور 50 55 60 سال کی عمر تک یہ مال و دولت کمانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پھر ان کو اچانک فیل ہوتا ہے کہ اب چتر چلاکیاں نہیں سوچتی، اب سمجھ نہیں لگتی کہ لال بتی کیسے کاٹیں. اس سے پہلے ان کا سہارا ہوتا ہے لال بتی کاٹی اور نکل گئے اور غلط کام کیا اور بچ گئے. لیکن جب 50 سے 60 سال کی عمر کے درمیان پہنچتے ہیں تو پھر وہ جو پنگے لیتے ہیں ان کو سنبھال نہیں سکتے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ چتر چلاکیاں اب کام نہیں آئیں گی، کیونکہ 37 سال کی عمر کے بعد چتر چلاکیاں ڈکلائن کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جو بندہ اپنے کام کاج کے عروج پہ ہوتا ہے اور اس کو عروج کھسکتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو بہت مسائل ہوتے ہیں. عام لوگ جو کامیاب لوگ ہیں، جو ہائی اچیورز ہیں، ان کا جو عروج ہے 50 55 سال کی عمر تک اگر ہونا ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ توانائی ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اب وہ ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، پھر وہ کسی کے سامنے بتانا نہیں چاہتے کہ وہ تھک جاتے ہیں، وہ اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں، اور اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور انرجی حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کوئی نہ کوئی نشہ، کوئی شراب، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں. اور تاریخ بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو ہائی اچیورز تھے اور انہوں نے 60 70 سال کی عمر میں اپنی انرجی کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقے اپنائے، اور آخر میں ان کو بہت خوار ہونا پڑا، انہوں نے خودکشیاں کیں اور وہ دنیا سے بہت بری طریقے سے گئے، اگرچہ لوگوں نے ان کے اچھے کاموں کو پھر بھی یاد رکھا. لیکن جب چتر چلاکیاں نیچے آ رہی ہوتی ہیں تو وزڈم اوپر جا رہی ہوتی ہے، تجربہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کا ایک عروج اگر چتر چلاکیوں اور ہائی انرجی کی وجہ سے ہو تو کیا آپ کا دوسرا عروج وزڈم، تجربے، سمجھداری، تربیت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ دوسرا عروج، عروج سے عروج. تو جب آپ 70 75 کے ہو جائیں اور آپ کو ایک تیسرے عروج کی ضرورت پڑے تو وہ روحانی بیداری کی صورت میں ہوتا ہے. جب آپ پہلے سے کم دولت کے لیے آمادہ ہو جائیں، جب آپ پہلے سے کم تمغوں کے اوپر راضی ہو جائیں، جب آپ سے پہلے سے کم شہرت کے اوپر مطمئن ہو جائیں، اور جب آپ ایک روحانی بیداری کو ٹچ کرنے لگیں تو یہ تیسرا عروج ہے. اور عموماً انسان کی عمر یہی کوئی 100 سال سے کچھ کم ہوتی ہے، اگر بہت جیے تو 100 سال کے قریب لوگ جیتے ہیں. اور اس میں یہ ساری جو چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو لوگ بھی ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کو 50 سے 60 سال کی عمر یا 60 سے 65 سال کی عمر کے درمیان ایک دوراہے کا سامنا ہوتا ہے، جس میں وہ اندر ہی اندر بہت گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا عروج قائم نہیں رکھ رہے اور ان کو مشکلات ہو رہی ہیں، اور وہ یہ راز کسی کو بتاتے نہیں اور چوری چوری انفیئر مینز سے اپنی زندگی کو نارملائز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. روحانیت کا جن چیزوں سے تعلق ہے وہ اصل میں دنیا سے واپسی کے سفر کا اس سے تعلق ہے.
کیونکہ آخر کار یہ جو روحانی بیداری آتی ہے تو آپ اس میں جو چیز اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے، اور جب آپ بخوشی واپس جانے کے لیے تیار ہوں اور اینی ٹائم واپس جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کو روحانی بیداری کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت نشانیاں ہیں جسے ہم روحانی بیداری کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی تنہائی سے بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ آ جائیں تو ان سے بھی خوش ہوتے ہیں،